آج کل کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس حضرات، وہ میری بات پہ زیادہ توجہ کریں۔ وہ پریشان ہیں، انہیں میڈیا نے پریشان کیتا ہے۔ مختلف سکالر سنتے ہیں جن کا استاد کوئی نہیں۔ جب ان کا کوئی استاد نہیں ہے تو وہ گمراہ ہیں اور وہ گمراہ کریں۔ سن لیجئے، سب سے پہلے بات، جس سکالر کو آپ سننا چاہیں سنیں، ہم روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، لیکن سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کا، اس سکالر کا نظریہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا استاد کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی سند کیا ہے۔ دین سند کا نام۔ وہ اپنے استاد کو بیان کرے کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث پڑھی۔ کتابوں سے علم نہیں آتا، استاد سے علم آتا ہے۔ کتاب معاون ہوتی ہے، اصل علم استاد دیتا ہے۔ لہذا استاد کا جو پڑھا ہوا حدیث پڑھا ہوا عالم ہے، وہ بیٹھے اس سے پڑھے، اس کو سنے۔ جس کا استاد ہی نہیں ہے، جس نے پڑھا ہی نہیں ہے، جس نے سنی سنائی ترجمے والی کتابیں کھول کے دیکھ کے سپیکنگ اس کی پاور ہے، بولنے کا ملکہ ہے، صلاحیت ہے، وہ بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، اور اس پر آپ مسلک اور منہج اور عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو خود گمراہ ہے، وہ تمہیں کیسے ہدایت پر لائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ خاص کر نوجوان طبقہ جو صحابہ کرام کے بارے میں جن کا ذہن مشکوک ہو چکا ہے، آئیے ہم سے گفتگو کیجیے، ہم سے ٹیبل ٹاک کیجیے، ہم سے پوچھئے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں، ممبر اور سٹیج پر کہہ رہے ہیں اور ریکارڈ پہ بات آ رہی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی ایک صحابی کو برا کہنا حرام ہے، وہ حضور کا صحابی ہے۔ تم جانتے نہیں ہو وہ کس کا صحابی ہے؟ ایتے تو نواز شریف دے سنگین برا کو نہیں کہنا دینا، یہ خیال ہے۔ یاد نے جہالہ ہے، اینوں برا نہ کیا ہے۔ بلاول کے ساتھیوں کو برا کو نہیں کہنا دینا تھے، وہ جڑا تیسری جماعت وہ نا کی پی ٹی آئی، اس کے ساتھیوں کو کوئی نہیں برا کہنے دیتا۔ بھئی یہ ہمارے لیڈر ہے، ہمارا کیپٹن ہے، ہمارا کپتان ہے، اس کے یہ حواری ہیں، اس کے ساتھی ہیں۔ جانتے ہو صحابہ کس کے صحابی ہیں؟ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں کو۔ یار اتنا بھی گیا گزرا بندہ ہو سکتا ہے؟ عیسائیوں کو لو پوچھ لو، کس عیسائی کو لو، پڑھے لکھے عیسائی کو لو پوچھ لو بتواڑے مذہب بہترین لوگ کون ہیں؟ عیسائیوں کو لو پوچھا کہ تجربے دے طور تے ہوئے پڑھے لکھیا، ان کو پوچھا ہے بتواڑے مذہب سب تو بہترین لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہیں گے ساڑھے عیسیٰ بن مریم دے جڑے حواری ساتھی آئے وہ بہترین ساڑھے مذہب دے لوگ ہیں۔ یہودیوں کو لو پوچھو بتواڑے مذہب دے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہیں گے ساڑھے موسیٰ علیہ السلام دے جڑے ساتھی آئے وہ ساڑھے مذہب دے بہترین لوگ ہیں۔ تو پھر جدو اینا تو جان پوچھ لو نا، تو پھر رافضیوں کو لو پوچھو بتواڑے مذہب دے اسلام دے سب تو برے لوگ کون ہیں؟ نعوذ باللہ۔ پتہ جواب کیا آئے گا؟ ساڑھے نبی دے ساتھی۔ اینجدہ بھی بندہ کوئی مسلمان ہوندہ ہے جو اپنے مرشد کے اور اپنے نبی کے اور اپنے محبوب کے ساتھیوں کو برا گئے۔ جس مولوی دی بیوی دا کردار ٹھیک نہ ہوئے تو آن لگ جائے پتہ، اللہ نہ کرے بس ساڑھے مسجد جڑا خطیب و امام ہے کسی بھی جگہ سے بس اس دی بیوی دا کردار ٹھیک نہیں تو نہ سے آؤ گے نماز پڑھن واسطے، تو سکی آگنا ہے نہیں یار مولوی دا معاملات کر دے ٹھیک نہیں، اسی تو نماز نہیں پڑھ دے، ساڑھا دل نہیں کرتا۔ تو یہ حضور دی بیویاں ٹھیک نہ ہوں تو سارا زمانہ کلمہ پڑھے حضور دا۔ ساتھی ٹھیک نہیں حضور دے، بیویاں ٹھیک نہیں حضور دیاں، سسرال ٹھیک نہیں حضور دے، عثمان دماد ٹھیک نہیں حضور دے، ابو العاص دماد حضور دا ٹھیک نہیں، 3 بیٹیاں حضور دیاں اپنیاں نہیں۔ کمال ہو گئی، مزہ نہیں آ گیا اسلام قبول کرن دا، کلمہ پڑھن دا مزہ آ گیا۔ ہم سے پوچھو
آل و سنت سے پوچھو، آل الحدیث سے پوچھو، ہم تو اس مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں، اس مٹی پہ حضور نے قدم رکھا ہے۔ ہم تو پہاڑیوں کا، کنکریوں کا احترام کرتے ہیں جن کو حضور نے دیکھا ہے۔ بعض لوگ نا اس بیماری میں فلاں صحابی جو ہے وہ دی شان ہے، کوئی قرآن ہے، کوئی قرآن دی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، فلاں صحابی وہ دی شان ہے، قرآن دی کوئی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو۔ سن لو یہ میری بات، آج کی جو میری گفتگو ہے وہ نوجوانوں کے لیے جو فکری گمراہی کا شکار ہو چکے، اور ان خطباء کرام سے جو مسجد و ممبر و محراب میں جمعہ خطبے دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مطالعہ کر کے اپنی جماعت کو، اپنے طلباء کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو مطمئن کرے، وگرنہ قیامت والے دن یہ گمراہ ہو گئے تو تمہارا یہ گریبان پکڑے۔ اپنے علم میں، مطالعہ میں پختگی لائی، یہ نہ ہو کہ آپ کو سننے کے لیے کوئی آئے ہی نہ، اتنے علم کی پختگی ہو کہ جماعت دوڑی ہو کہ ہمارے خطیب پتہ نہیں آج جمعے پہ کیا کہے، اے نہ ہوئے کہ بجڑی آیت پڑھی زیدہ سکے سنی ہوئی، اس نے فلان کیسے سنانی، کوئی محنت کر کے پڑھ کے ہفتہ ہوندہ ہے تو اٹھے کل پورا، جڑا جمعرات نو یہ جمعہ دن سویرے خطبات ویندے ہو نا، جمعہ شروع کر دے ہو، ہفتہ کی ہوندہ ہے، ہفتہ تسی چرخہ کرتے رہندے ہو، ہفتہ تمہارے پاس پورا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا خطبہ ہے، اگر روزانہ آدھا گھنٹہ بھی پڑھو تو میں کیسے مان لوں کہ جمعہ والے دن تمہارے علم کی مضبوطی کا یہ عالم ہو کہ دنیا تمہارے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہو کہ آگے جملہ کیا کہتا ہے، 1 ہفتہ تمہارے پاس۔ پھر وہ طلباء کہیں کہ کوئی فلانا مولوی بلاؤ جی، فلانا مولوی بلاؤ جی، فلانا مولوی بلاؤ، اتنا مضبوط جمعہ پڑھاؤ کہ تہاڈی جماعت کہے کہ باہروں بلان دی لوڑ ہی کوئی، تو جڑا سانو دین دے ہو نا پیسے 1 گھنٹے دے، پھر اے سارے کٹھے تسی دیو اپنے خطیب نو، با پڑھتے مطالعہ کرتے کتابہ لے آتے، تو محنت کرتے اپنی جماعت کو مطمئن کر، باہروں لوڑ ہی نہ پائے کسی، تو آڑے اگو کوئی اور چال ہے بندہ ہے، یہ چال ہے تو آڑے اگو روٹی کوئی اور چال ہے، تسی آپ ہی کھاندے ہو، جدو آپ ہی کھاندے ہو تو پھر باہروں مولوی کیوں آندہ ہے تواڈی مسجد؟ اتنی محنت کرو کہ باہروں بلانے کی ضرورت نہ پڑے، ایک ایک شبہ دور کیجیے۔ جبریل کیا بصبر ٹھیک کر لو، امام آ گیا، کیوں جی عثمان؟ بڑے شعر سونے نے لیکن سندے میں 50 سال اگر انہیں مہربانی کر لو نا، ہاں جی ہوں اس قوم نے کوئی دسو کوئی شے توجہ ہے ماشاء قرآن پاک پڑھیے، مطالعہ کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کافر کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، پھر مومن کون ہے رب کی زمین پر؟ پھر ایمان کہاں ہے؟ جس صدیق مسلمان نہیں تو پھر مسلمان ہے کون؟ پھر انج کہو کہ رسول اللہ آئے ہی کوئی نہیں، اسلام ہے ہی کوئی نہیں، قرآن نازل ہوئے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ بنی بنائی باتیں ہیں۔ اگر صدیق مسلمان نہیں ہے نا تو پھر سمجھو کہ اسلام آئے ہی کوئی۔ پھر سیدنا عمر عثمان، اگر یہی مسلمان نہیں ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟